کلمہ طیبہ جنہوں نے پڑھا وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور اظہار کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ کوئی دعوت کا اہتمام کر کے اور مختصر دعا مانگ کے حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مناتا ہے، اور کوئی مسجدیں خوب سے خوب تر سجانے کی کوشش کر کے کہتا ہے کہ لوگوں، مسجد میں آنے والے، اللہ کے گھر میں آنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اس مہینے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، ہم خوشی کے طور پہ یہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں۔ اور کوئی محفل ذکر مصطفیٰ وہ نعت کی صورت میں ہو، وہ قرآن خوانی کی صورت میں ہو، وہ وعظ و نصیحت کی صورت میں ہو، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ اب پتہ یہ کرنا ہوگا ہمیں کہ یہ جو ہم کام کرتے ہیں، کیا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے؟ کیونکہ مسلمان جو بھی کام کرتا ہے اس کا مقصد ایک ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا حبیب راضی ہو جائے، بس یہ مسلمان کا ہر کام میں اگر بندہ سوچ لے۔ قل، اے حبیب علیہ السلام آپ فرمائیں اپنے امتیوں کو، میری مخلوق کو، بفضل اللہ، چاہیے اللہ کے فضل پر، بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر، مہربانی پر، کرم پر، عنایت پر، کیا چاہیے؟ اللہ کے فضل پر، اور وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت پر بھی چاہیے، کیا؟ فَبِذَلِكَ، بس یہ بات، کیا؟ فَلْيَفْرَحُوا، وہ خوشی منائیں، وہ کیا کریں؟ مسرت کا، فرحت کا، اور مختلف زبانوں میں جو لفظ استعمال کیا جائے، اور ہماری زبان کے اندر جشن کا بھی کہا جاتا ہے، جشن منایا جائے، خوشی منائی جائے، اور خوشی کس سے منائی جائے؟ دل سے، کیونکہ دل کی خوشی اللہ کو پسند ہے۔ آپ قربانی کرتے ہیں اور جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے نہ خون چاہیے نہ تمہارا گوشت چاہیے، کیا ہے؟ دل کا تقوی چاہیے، یعنی جو بھی ہم نیک اعمال کریں وہ دل سے خوشی ہونی چاہیے، اور جن جن کو دل سے خوشی ہوئی تو ان کو فائدہ ہوا، آگے انشاءاللہ تعالی میں ذکر کروں گا۔